تو کیا دین کی جو تبلیغ ہے وہ صرف ایک سند شدہ عالم کا ہی کام ہے یا وہ میں بھی کر سکتا ہوں؟ مجھے اصل میں کئی دفعہ اس سوال سے سابقہ پڑتا ہے کہ جی آپ احادیث جو ریفر کر رہے ہیں اس باب میں وہ آپ ریفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی جو نگاہ ہے وہ پوری احادیث پر نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا یہ میں تبلیغ کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟ ہاں، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو کہیں کہ ہمیں ساری حدیث پہ نگاہ نہیں ہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے جو علماء ہیں اور ان کے جو بزرگ ہیں ان کو تو اتنی بھی علم حدیث نہیں آتا تھا جو ہمارے لیکچر سننے والوں کو آتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ بات پتہ ہے لیکن ہم آپ کو نہیں کہتے، آپ کو برا لگے گا۔ قرآن پاک کا احاطہ تو دو گتوں کے درمیان ہوا ہے نا، تو ان کو کہیں کہ اپنے مولانا صاحب کو بٹھا لیں، قرآن ہم شروع کرتے ہیں تو وہ بتائیں کہ ان کا کون سا عقیدہ قرآن سے میچ کھاتا ہے جس میں ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں، جس میں ہم ان سے اتفاق کر رہے ہیں وہ تو میچ کھاتا ہی ہوگا، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ایک اللہ ہے، نہیں، جہاں ڈفرنس آ رہا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باقیوں کی غیر مشروط نہیں ہے، مشروط اطاعت ہے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی اطاعت جو ہے وہ اللہ رسول کے مقابلے پہ لے آئے ہیں، اب اس میں قرآن کے عقیدوں پہ آپ ہیں یا ہم ہیں، کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہے، ذخیرہ حدیث والا چکر تو نہیں ہے کہ آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی۔ تو یہ سب کے سب فرقے جو ہیں جو گمراہی پہ چل رہے ہیں ان میں سے وہ قرآن کا ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پا رہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کی 20 کروڑ میں سے شاید 15 کروڑ آبادی سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتی عقیدوں میں، تو حدیثوں کی تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ جو دو گتوں کے درمیان ہے پہلے اپنے آپ کو اس ٹیسٹ سے گزارتے ہیں، رفع الیدین، آمین بالجار، فاتحہ خلف الامام، یہ بعد میں دیکھیں گے۔ جن کی عقیدہ ہی درست نہیں ہے ان سے ہم ان معاملات میں بات کریں۔ ایک بندے کا ختم نبوت کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اس سے ہم کیا فقہی مسائل کے اوپر ڈسکشن کریں گے؟ ٹھیک ہوگا؟ سر آج کل کے دور میں انسان جو ہے اپنے اور باقی یہ جو آپ نے کہا نا علماء، اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے علم دین حاصل کرنے کا طریقہ۔ علماء سے بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، ہر کام طریقے سے ہوتا ہے۔ علماء سے طریقہ یہ ہے کہ علماء کو کہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی کوئی بات نہیں بتانی، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ہمیں بات بتانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آپ شروع کیجئے، ہم آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو کہہ دیں گے کہ وہابی ہو گئے ہو تم، یہی کہتے ہیں نا، گالی بنائی ہوئی ہے۔ تو ان کی کاؤنٹر بھی میں نے ایک بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں نا وہابی ہیں، آپ کے آپ بابی ہیں، آپ بابوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نہ وہابی ہیں نہ بابی ہیں، ہم مسلم ہیں، محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ہمیں بابی بننے کا شوق ہے نہ وہابی بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ اے لے جو نویں گل اج وہابی اور بابی، ٹھیک ہوگا؟ جڑا کہ نا وہابی ان کو تسی بابی، اسی تو بابی کوئی نہیں، تسی تے آؤ بابی، کیونکہ ہم آپ کو جب کتاب و سنت کے حوالے دیتے ہیں آپ بابے لے آتے ہیں بیچ میں۔ اور یہ جو علماء کہتے ہیں نا علماء کا کام ہے ان کا ہے، ان کو کہ علماء والا یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے علماء کا کام ہے، علماء کا ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا ایک دیوبندی کو ہم کہیں کہ یہ بات ہے تو وہ آگے سے کہ علماء کا کام ہے، اس کو کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر طارق قادری صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ کہے گا نہیں وہ تو گمراہ ہے۔ اس سے پھر اگلا سوال کریں کہ تم جاہل ہو کے ایک عالم کو گمراہ کہہ رہے ہو، تو مجھے یہ حق کیوں نہیں حاصل کہ میں تمہارے علماء کو گمراہ سمجھوں؟ تو تم یہ سٹیٹمنٹ اپنی چینج کرو، یہ دھوکہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ میں کہ علماء کا کام ہے، نہیں، ان کو کہ ہمارے فرقے کے علماء کا کام ہے، دوسرے فرقوں کے علماء جاہل ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ آپس میں لڑتے رہے، ہم چپ کر کے بیچ میں سے نکل کے کتاب و سنت پڑھیں گے، ہم تو مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے لگا ہی رکھیں، ہمارا کیا لیتے دیتے ہیں۔ اخبار